ہر 2-3 سال کے بعد اس پر یا 2 سال کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور بڑی زور و شور سے بحث ہونے لگتی ہے پاکستان میں. ابھی کچھ ماہ پہلے بھی جو ہے اس پر بڑی زور و شور سے بحث ہوئی اور بہت سارے پروگرامز بھی آپ نے دیکھے. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا صدارتی نظام کے حوالے سے ہی بات کر لیں، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس وقت جو آن گوئنگ پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوورآل ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے بات کریں کہ اس میں عوام کے لیے کتنا فائدہ ہے اور کتنی قباحتیں ہو سکتی ہیں صدارتی نظام میں، اور جو ہمارا اس وقت پارلیمانی نظام ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں حفیظ چودھری صاحب، اور حفیظ چودھری صاحب جو ہیں فاؤنڈر آف ویژن فار پاکستان ہیں، امریکہ میں یہ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ حفیظ چودھری صاحب آپ کا سر ہمیں وقت دینے کے لیے. اور کچھ آن لائن سرویز بھی جو ہیں حفیظ صاحب وہ کروا رہے ہیں جس میں لوگ ووٹنگ کر رہے ہیں، بیرون ملک میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ صدارتی نظام کے حوالے سے. سر میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ پارلیمانی نظام میں کیا قباحتیں ہیں، کہاں کمزوریاں آپ کو نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، یا یہی ہمارے مسائل کا بہترین حل ہو سکتا ہے. کیوں آپ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارلیمانی نظام کی جو قباحتیں ہیں وہ تو اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے جو 77 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں تو کوئی بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں دے سکا یہ نظام. اور اب جو حالیہ جو 3-4 الیکشن پچھلے ہوئے ہیں ان کے اندر جو مینارٹی رول رہا ہے کہ 22 سے لے کے 30% تک جو بھی پولیٹیکل پارٹی ووٹ لیتی ہے وہ رول کرتی ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 2A کے خلاف ہے، جس میں جو چوزن ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ اس میں جو ڈیموکریسی کی روح کے یہ خلاف ہے. اس کے علاوہ اس نظام کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم ایگزیکٹو لیجسلیٹو کو الیکٹ کرتے ہیں اور وہی آپ کے ایگزیکٹو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو جو موقع نہیں ملتا کہ اس بندے کے اندر یا اس بندی کے اندر جو صلاحیت ہے وہ لیجسلیشن کی ہے یا ایگزیکٹو کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارا کنٹری جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو 5-6 زبانیں بولنے والے مختلف ریجن ہیں، جیسے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر. تو اور اس کے علاوہ ہماری جو ریلیجس جو اس کے اندر جو پولرائزیشن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو مزید خرابیاں پیدا کر رہی ہیں. یہ ان کنٹریز کے لیے ٹھیک ہے پارلیمانی سسٹم جہاں بائی اینڈ لارج ایک ریس کے لوگ ہوں، ایک لینگویج کے لوگ ہوں، وہاں یہ کامیاب ہیں اور ہو بھی سکتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ ناکام ہوا ہے. اور اس کے اندر اور آپ چیزیں دیکھ لیں کہ جو ہمارے لیجسلیٹو ہیں وہ کوئی 20% کے قریب الیکٹڈ نہیں ہیں، وہ سلیکٹڈ ہیں جو اسپیشل سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں. وہ بھی ایک انفیئر ہے، وہ بھی آئین کے آرٹیکل 2A کے خلاف ہے. اور پھر اس کے اندر جو آزاد امیدوار الیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں جو تماشا بھی ملک میں لگا ہوا ہے کہ وہ سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. بالکل. تو ملک میں ایکچولی اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو میرے نزدیک اکنامیکل سٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی. I believe on that. اور نہ ہی سوشل سٹیبلٹی آئے گی. یہ پہلے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، پھر اکنامیکل آئے گی، پھر اس کے ساتھ سوشل. جب میں کہتا ہوں سوشل سٹیبلٹی تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا اور اس کا ساتھ دینے کا تمیز جو ہے نا وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک لوگ پیٹ بھر کے اپنا روٹی نہیں کھائیں گے اور ان کی جابز نہیں ہوں گی اور وہ اکنامیکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے. چلیں یہ تو آپ کا تھیسس ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صدارت نظام ہونا چاہیے. آپ اور جتنے لوگ آپ کے ہم خیال ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو اس وقت میرے پاس ہے، اس میں تو آپ نے پورا سٹرکچر بھی اس کا لکھا کہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ مجھے تھوڑا سا اس کا کوئکلی طریقہ کار بتا دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان.
پاکستان کے اندر پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ جو ہمارا بنیادی کانسٹیٹیوشن ہے، جو قرارداد مقاصد ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے کہ یہ صدارتی ہوگا یا پارلیمانی ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد اگر کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے تو وہ میرے نزدیک کنٹراڈکٹ کر رہی ہے بنیادی کانسٹیٹیوشن سے. اوکے. تو اس لیے یہ بحث کہ جی اس آئین کو تبدیل کرنے کے لیے اس کے اندر طریقہ دیا ہوا ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ 2/3 میجارٹی سے اگر پارلیمنٹ چاہے. تو اس میں خاص طور پر اگر ہم نے صدارتی نظام لانا ہے تو پہلے اس کو کوئی پارٹی اپنا عوام کے سامنے لے کے جائے گی کہ یہ ایک نظام ہم لانا چاہتے ہیں. کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے، مینیفیسٹو میں شامل کر سکتے ہیں، مینیفیسٹو میں شامل کر کے جو 23 کا الیکشن ہے اس میں جا سکتی ہے. اوکے. اور اس میں تمام پارٹیز کا کنسنسس ضروری نہیں ہوتا. نہیں کوئی بھی پارٹی، لیٹ سے کہ پی ٹی آئی چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے، عمران خان چلے جاتے ہیں اگلے الیکشن میں کہ جی یہ نظام فیل ہو چکا ہے اور میں آئندہ کے لیے یہ نظام سجسٹ کر رہا ہوں، مجھے 2/3 دو. تو 18ویں ترمیم کے بعد صدر کے پاس تو وہ اتنے اختیارات بھی نہیں ہیں، پھر وہاں پر بھی تبدیلی ہوگی، ترمیم وہاں پر بھی کی جائے گی. وہ پھر جو نیا ڈرافٹ بنے گا نا 23rd کی اسمبلی میں جو اپروو ہوگا اس کے اندر ساری ڈیٹیلز ہوں گی کہ اس میں پھر صدر جو ہے وہ ایگزیکٹو ہوگا ملک کا، اور گورنر صوبوں میں ہوں گے اور ضلع میں ڈسٹرکٹ میئر ہوں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کی سینٹ ہوگی اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ہوں گی. تو اس کا جو آپ نے بات پوچھی کہ یہ پاکستان کے اندر، میں نے اس کے اوپر کافی غور و خوض کے بعد یہ ایک فارمولا دیا ہے. یہ ایک ڈرافٹ ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے، اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے. تو جیسے آپ کامن سینس سے سوچیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 40 سال میں جو 8-9 پارٹیاں ہیں جو قومی اسمبلی میں جاتی ہیں، 3 پارٹیاں اب ایسی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ بنا چکی ہیں. تو اگر آپ ان 8-9 پارٹیوں کو لے لیں اور ساتھ کچھ اور بھی شامل کر لیں تو 12 یا 14 پارٹیوں کا ایک بیلٹ پیپر الیکشن کمیشن الیکشن سے 1 سال پہلے وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ پارٹیاں حصہ لیں گی. ٹھیک ہے. اور باقی پارٹیاں جو ہیں وہ اس سے آؤٹ ہو جائیں گی. اوکے. اچھا، اب وہ جو اس کے بعد 6 مہینے کے الیکشن سے پہلے وہ ان سے ایک الیکشن کمیشن لسٹ لے گا کہ آپ کا پریزیڈنٹ کا پینل کون سا ہوگا، یعنی پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، آپ کے کیبنٹ ممبرز. میں نے اس میں 20 فکس کر دیے ہیں. نہ وہ 19 ہو سکتے ہیں، نہ وہ 21 ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ اس میں کوئی وزیر مملکت ہو سکتا ہے، نہ کوئی اسپیشل ایڈوائزر ہو سکتا ہے. Only with the president there will be 20 cabinet member, 10 on this side and 10 on this side. اور ہر پروونس سے 4 ہوں گے. وہ اپنا پینل ہر پارٹی دے گی جو وہ 12 کی جو لسٹ ہے جو بیلٹ پیپر کی ہوگی، جو بھی اس میں حصہ لینے چاہیں گے. دوسرے اسی طرح وہ لسٹ دیں گے ایک گورنر کے لیے ہر صوبے میں، جس میں وہ 10 منسٹر کے نام دیں گے. اور اسی طرح وہ ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ایک لسٹ دیں گے جس میں میئر، ڈپٹی میئر اور 5 کمشنر ہوں گے. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ آپ کو روکتی ہوں، ہم اسی پہ دوبارہ بات کریں گے. ابھی مجھے نہیں ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی پریزیڈنشل سسٹم پر جو ہے وہ ڈیبیٹ کریں گے. جو باقی ہمارے انالسٹ ہیں ان کو بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. حوالے سے حفیظ چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر احمد پنسوتا اور ہمایوں خان صاحب موجود ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف میں جاؤں گی، پہلے میرے سوال سن لیجئے گا، اس کو بے شک بعد میں رسپونڈ کر دیں کہ کیا آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے، کون کون سی کلوزز ایسی ہیں جو اس طریقہ کار کو، یہ اس نظام کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتی ہیں، یہ آپ ہمیں بتا دیجئے گا. اور جو سوال آپ حفیظ صاحب سے کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ اپنا سوال کر لیجئے، اس کو بعد میں رسپونڈ کر دیجئے گا. دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو حفیظ صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اگر ہے تو وہ متصادم ہے آرٹیکل 2A سے، تو اس سے میں بڑے احترام سے ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئین کی تشریح کی پاور بھی ہے، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 جو ججمنٹ ہے وہ 17 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے ملٹری کورٹس کی. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلینٹ فیچر تھیوری یا بیسک اسٹرکچر تھیوری. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت آئین کا بیسک سٹرکچر نہیں بدل سکتی یا سیلینٹ فیچرز. اب سیلینٹ فیچرز میں کیا ہے؟ جوڈیشری ہے، فوج ہے، مقننہ ہے، پارلیمنٹ ہے، سارا یہ نظام نہیں بدل سکتے. اگر کسی نے یہ نظام بدلنا ہے تو وہ پہلے قانون ساز اسمبلی بنے گی جس کو ہم کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی بولتے ہیں. وہ اسمبلی آ کے اپنا منشور سامنے رکھے گی اور اس کو چینج کرے گی.
اینڈ ونس دیٹ از ڈن, جس طرح 1956 پاکستان میں ہوا تھا, ونس دیٹ از ڈن پھر ایک دوبارہ گورنمنٹ آئے گی اور وہ آ کے اس منشور کو امپلیمنٹ کرے گی. سو اٹس ناٹ اے ویری سمپل پروسیس. ابھی آف لیٹ ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ ججمنٹ ایک دی ہے, اس میں انہوں نے اسی چیز کو انڈورس کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی ہے وہ پاکستان واحد ملک نہیں جہاں دنیا میں پریکٹس ہو رہی ہے. دنیا کے بیشتر ممالک میں دس از کالڈ دا ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی, جو ہماری انگلش ڈیموکریسی ہے. لیکن پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں اس سسٹم کے اندر اس کو پراپرلی فالو نہیں کیا جا رہا. اس سسٹم میں پرابلم نہیں ہے, ہمارے ہاں ہر چیز کا جواب یہ ہے کہ نظام بدل دیں, نظام بدل دیں, فوج بدل دیں, پولیس بدل دیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر کی باتیں ہیں. اب میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال, حفیظ صاحب سے سوال یہ ہے کہ جناب آپ کا نظام تو آپ دے رہے ہیں, آپ کا میں دیکھ رہا تھا, ایٹ لیسٹ آپ کی اس بات کو میں ضرور اس کی تعریف کروں گا کہ آپ نے آن پیپر ہمیں کچھ چیز پرووائڈ کی ہے. لیکن آپ اس چیز کا موازنہ بھی آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا کہ پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم فیل کیوں ہوا ہے؟ کیا اس نظام میں پرابلم ہے کہ یا پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ اس کو پریکٹس صحیح نہیں کیا جا رہا؟ جی حفیظ صاحب, پہلے جو آپ نے کہا, پہلے آپ کی ایکسپلینیشن تھی پنسوٹا صاحب, اس میں آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ آپ جو اس کو صرف سپریم کورٹ کے 17 ممبر بینچ کی جو ججمنٹ ہے کہ پارلیمانی سسٹم ہوگا, لیکن پھر آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر ایک قانون ساز اسمبلی اس کو بدل دے تو وہ بدل سکتی ہے. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک قانون ساز اسمبلی آئے گی نئی, وہ ہو سکتا ہے 23 کی ہو. تو آیا وہ قانون ساز اسمبلی کے لیے میرا آپ سے یہ ایک چھوٹا سا کویسچن ہے کہ کوئی آرڈیننس آئے گا, اس کو کوئی نام دیا جائے گا, یا وہ خود ہی بن جائے گی کہ ایک پارٹی ایک سلوگن لے کے آتی ہے کہ ہم صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں, تو دیٹس کنسیڈر ٹو بی قانون ساز اسمبلی؟ اسے کوئکلی رسپونڈ کر دیجیے گا بیرسٹر صاحب, وقت بہت کم ہے, مجھے ہمایوں صاحب کی طرف بھی جانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ کنسنسس آئے گا, ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں, ایک اوور آل تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ کنسنسس آئے گا کہ نظام کی تبدیلی کے اوپر ہم اگری ہیں اور ہم کنسنٹ کرتے ہیں. اس پہ پھر صرف اس حد تک ووٹ دیا جائے گا, پھر ایٹ لیسٹ اس کے اندر یہ نظر آئے گا کہ عوام نے اس نظام کو چینج کرنے کے لیے ووٹ دیا. یہ بات بالکل اس طرح کی درست ہے, اس لیے کوارڈیننس وغیرہ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, مجھے وقت ختم ہو رہا ہے. آپ اس ساری ڈیبیٹ میں کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں؟ آپ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ بہتر ہے ہمارے لیے, جو ہمارا پارلیمانی نظام جو چل رہا ہے, یا پھر پہلے اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس میں صحیح امپلیمنٹیشن کر کے اس پر کام کیا جا سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے تھیوریٹیکلی تو دیکھیں دونوں نظام جو ہیں, پارلیمنٹری فارم آف گورننس جو ہے وہ بھی دنیا میں بڑی سکسیسفلی چل رہی ہے, اور پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ میں جس میں امریکہ ہے, میکسیکو ہے, فلپینز ہے, کچھ اور ملک ہیں, امریکہ بیسکلی دی اوریجنیٹر ہی ہے اس کا. تو اب جو مسئلہ ہے ہمارا یہ ہے, اور یہ اس کی بحث چھڑتی اس وقت ہے کہ جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں, یا تو پورے ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کا, تو اس کے تناظر میں نکلتا ہے کہ اگر اس حکومت کے پاس یا اس پرٹیکولر پرسنالٹی کے پاس پاورز ہوتی ہیں ہر چیز کرنے کی, تو شاید یہ بہت بہتر کر جاتا اور ڈیلیوری ہو جاتی. اصل میں مسئلہ میرا